اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بیان کے دوران کوئی بھی بات نہ کریں۔ ہاں، کوئی انتہائی ارجنٹ کسی کا فون آ گیا، بات کرنی ہے تو تھوڑا سا پیچھے کی طرف جا کے بات کر لیں، ورنہ غیر ضروری بات نہ کریں۔ یہ بیان کے آداب اور اصول کے خلاف ہے کہ بیان چل رہا ہو، کوئی وہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے، کوئی وہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے، اس سے بیان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ بیان کی اہمیت ختم ہونے کے علاوہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو باتیں آ رہی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بیان کرنے والا جب بیان کرتا ہے نا تو یہ مجمع کی طلب پر اللہ تعالیٰ اس کے دل میں باتیں ڈالتے ہیں۔ وہ جتنا فکر مند اور طالب بن کے مجمع بیٹھتا ہے تو باتیں آتی ہیں، اور اگر سامنے والے مجمع کے دل میں طلب نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اور بڑے سے فارمیلٹی کے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے نا بھائی۔ اس لیے دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى، اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين۔ باب قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ دیکھو معزز دوستو، طالبات اور اساتذہ، یہ ہم جس تقریب میں اور جس مجلس میں جمع ہوئے ہیں یہ ختم بخاری کی مجلس ہے۔ ختم بخاری شریف جو ہے یہ حدیث شریف کی بہت ہی اہم کتاب ہے، اور تقریباً تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے وہ صحیح البخاری، اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب جو ہے یہ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری، اس کو پڑھنا اور اس کو پڑھانا بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ پہلے ہی مرحلے میں نہیں پڑھائی جاتی، بچہ شروع سے پڑھتا ہے، پڑھتے پھر اس انتہا تک پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد یہ بخاری شریف کا نمبر آتا ہے، پھر بخاری شریف ختم ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ یا بچی کسی مدرسے میں داخلہ لے اور داخلہ ہوتے ہی پھر بخاری شریف پڑھا دی جائے، ایسا نہیں ہوتا، یہ انتہا ہے۔ بخاری شریف کے بارے میں ایک چیز یہ بھی مشہور ہے علماء کے درمیان کہ بخاری شریف جب ختم ہوتی ہے تو اس وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ بہت نامناسب حالات ہو، بہت نامناسب پریشانیاں ہو تو اس وقت میں بعض علماء ختم بخاری کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان یا کچھ قومیں یا کچھ علاقے بہت ہی سخت آفتوں کے اندر گر جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی ان آفتوں سے کس طریقے سے نکلا جائے، ان آفتوں سے کس طریقے سے نکلا جائے، تو کچھ جگہوں کے اوپر بخاری کا ختم کیا جاتا ہے
اور بخاری کے ختم پر پھر دعا کی جاتی ہے، اس بنیاد پر کہ اس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اس لیے بخاری ختم ہوگی، آخر میں دعا ہوگی، اس کا بھی اہتمام کریں۔ لیکن اس سے پہلے ایک یہ چیز بھی دھیان میں رکھے کہ بخاری شریف جو ہے یہ صرف برکت کے لیے نہیں ہے، جس طریقے سے قرآن کریم صرف برکت کے لیے نہیں ہے۔ قرآن شریف آج امت کی نگاہوں میں کس چیز کا نام ہے؟ بھئی کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، بھئی قرآن میں کون سی آیت ہے جس کو پڑھنے سے روزی میں برکت ہوگی؟ ذرا بتائیے۔ ارے بھئی جادو کے اثرات ہیں، جنات ہیں، پریشانیاں ہیں، کون سی آیتیں پڑھیں؟ کون سی آیت ہے؟ بھئی یہ مائک تھوڑا سا صحیح کر لیں۔ تو کون سی آیتیں پڑھیں؟ کسی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد میں چلو بھئی کچھ قرآن کریم پڑھ کر ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ تو آج کل عام طور پر لوگ جو ہے قرآن کریم کو صرف وظائف، عملیات اور ایصال ثواب کے لیے ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم اس کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے ہے کہ قرآن کریم کو ہم پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھے بھی اور سمجھ کر پھر اس کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں، کرنے کے کام کرے، چھوڑنے کے کام چھوڑے، سوچنے کے کام سوچے۔ یہ تو اسی طریقے سے یہ جو بخاری بھی ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، اللہ کی باتیں وہ تو قرآن ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں احادیث ہیں۔ اور احادیث کی کتابیں صرف بخاری نہیں ہیں، بخاری کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث کی کتابیں، ان تمام کتابوں میں صحیح کتاب یہ صحیح البخاری۔ اس سے آپ لوگوں کو ایک یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آج امت کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے اور سامنے والے سے بس ان کے پاس ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیز، اس کا حوالہ قرآن میں بتا دو، بخاری میں بتا دو، قرآن میں بتا دو، بخاری میں بتا دو۔ تو ان کا یہ جملہ بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ بخاری ہی صرف حدیث کی کتاب نہیں ہے، حدیث کی کتابیں بخاری کے علاوہ صحیح مسلم بھی ہے، اس کے علاوہ صحیح ستہ ہے، صحاح ستہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو صرف صحیح بخاری سے مطالبہ کرنا کہ بھئی دلیل دکھا دو، تو یہ تو دوسری تمام احادیث کی کتابوں کا انکار کرنا ہو گیا ایک اعتبار سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی پھیلی ہوئی ہے، تم نے صرف صحیح بخاری کو اور اس کے علاوہ ساری کتابوں کو، سارے احادیث کا انکار کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے احادیث پر، اس لیے اس بات کو سمجھے اچھے طریقے سے۔ تیسری بات یہ سمجھ لیں، تھوڑا مائک کو نزدیک کر تھوڑا۔ تیسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ حدیث پاک جو پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے۔ میں آپ کو ایک قصہ بتاؤں پہلے، وہ قصہ بتانے کے بعد پھر اس کی اہمیت آپ کو سمجھاؤں کہ ہم جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کتنی قیمتی مجلس ہے۔ پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی جو آخری حدیث ہے اس کی تھوڑی تشریح کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس مجلس کی اہمیت کو سمجھیں۔ کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کو بہت سے علماء خلفائے راشدین میں شمار کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی فہرست میں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں بہت کام کیا اور بہت انصاف کے ساتھ حکومت چلائی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، اس کا نام تھا زیب النساء، اور اس کا تخلص تھا مخفی۔ جیسے ہر انسان کا تخلص ہوتا ہے نا، انسان اپنا تخلص رکھتا ہے، تو اس کا نام تھا زیب النساء اور اس کا تخلص تھا مخفی۔ یہ جو ہے فارسی میں اشعار کہا کرتی تھی، فارسی میں، اور بہت ذہین اور انتہائی اعلیٰ درجے کی صلاحیت کی مالک تھی۔ ظاہر سی بات ہے، باپ ایسا ہے تو بیٹی بھی ویسی۔ تو اس زمانے کا ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ ایران کا ایک شہزادہ تھا، ایران کا،
تو ایران کے ایک شہزادے نے فارسی کے اندر ایک شعر کہا، شعر اس کی زبان سے برجستہ نکل گیا۔ وہ شعر اس نے یہ کہا کہ در ابلق کسے کم دیدہ موجود، یہ فارسی کا شعر ہے۔ در ابلق کسے کم دیدہ موجود، در ابلق، در موتی کو کہتے ہیں، اور ابلق جو ہے یہ ایسا موتی جو سفید ہو پورا اور اس کے اندر کالی دھاری ہو۔ بعض آپ نے دیکھے ہوں گے نا کہ سفید ہوتے ہیں، اندر دھاریاں ہوتی ہے، تو موتی سفید ہو اور اس کے اندر دھاریاں جو ہے یہ کالی کالی، اس کو در ابلق کہتے ہیں۔ یہ بہت قیمتی ہوتا ہے اور بہت کم دستیاب ہوتا ہے، بہت کم ملتا ہے۔ تو اس شہزادے نے کہا کہ یہ ابلق جو موتی ہے بہت ہی کم کسی نے دیکھا، زیادہ دیکھنے میں نہیں آتا۔ اب اس نے یہ ایک مصرع تو کہہ دیا، لیکن اس کے بعد کا مصرع اس سے بن نہیں پا رہا ہے۔ جو لوگ شاعر ہے، شاعری سے ان کو مناسبت ہوتی ہے تو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں، دو جملے ہوتے ہیں اس سے مل کر شعر مکمل بنتا ہے۔ اب یہ تو ایک ٹکڑا ہو گیا، اب دوسرا ٹکڑا اس کے وزن پر بن نہیں پا رہا ہے، اسی کے وزن پر وہ یہی پڑھے جا رہا ہے، در ابلق کسے کم دیدہ موجود، لیکن آگے کا آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو اس نے اپنی حکومت میں اعلان کروایا، اور اعلان کرنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھو بھئی اس کا اگلا مصرع جو جوڑ دے گا تو میں بہت انعامات دوں گا اس کو۔ اب ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے کوشش کی، لیکن فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ بات فٹ بھی ہونی چاہیے نا، ایسے الٹ ٹپ انسان کچھ بھی کہہ دے، فٹ نہیں ہو رہا۔ بات ہوتے ہوتے پہنچی زیب النساء تک، جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی۔ تو اس نے بھی بہت سوچا لیکن فٹ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن اتفاق ایسا کہ وہ نہا کر نکلی، تو جس طریقے سے عورتیں نہا کر نکلتی ہے آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، تو نہا کر نکلی، اس نے آنکھوں میں سرما لگایا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سرما لگاتے ہیں تو آنکھوں سے تھوڑے سے آنسو نکلتے ہیں، اور وہ جو آنسو ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ سفید، اور اس کے اندر سرما لگانے کی وجہ سے تھوڑی سی سیاہی بھی آ جاتی ہے، تو وہ بالکل در ابلق کی طرح ہو جاتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایسا موتی جس کو ابلق کہتے ہیں یہ بالکل اس شکل کے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے آئینے کے اندر جب یہ نظارہ دیکھا کہ آنکھوں کے اندر سرما لگایا، سرمے سے آنسو نکلا آنکھوں سے، اور اس آنسو کے اندر یہ کیفیت ہے جو در ابلق کی ہوتی ہے، تو اس نے فوراً اگلا مصرع جڑ دیا، در ابلق کسے کم دیدہ موجود مگر اشک بتان سرما آلود، کہ جن عورتوں کے آنکھوں کے اندر سرما لگا ہوا ہو اور سرما لگے ہونے کی حالت میں جو آنسو نکلتا ہے وہی تو در ابلق ہے، وہی تو در ابلق ہے۔ تو یہ تو پورا فٹ بیٹھ گیا۔ جب یہ اگلا مصرع اس ایران کے شہزادے تک پہنچا تو اس نے کہا کہ یہ کون شاعر ہے جس نے اتنا زبردست اگلا شعر کہہ دیا اور بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے۔ تو ایران کے شہزادے نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد کہا کہ یہ جس شاعر نے اگلا مصرع کہا ہے آپ اس کو ایران روانہ کرو، ہم اس کو بہت زیادہ دولت سے نوازنا چاہتے ہیں۔ اس ایران کے شہزادے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اورنگزیب عالمگیر کی ہی بیٹی ہے، اور کہنے والا کوئی مرد نہیں ہے بلکہ کوئی عورت ہے، وہ اس کو پتہ نہیں تھا۔ اب جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ خط پہنچا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان ہو گئے۔ پریشان ہونے کے بعد اپنی بیٹی کو ڈانٹنے لگے، کہا کہ اب دیکھیے ایران کے شہزادے کا خط آیا ہے، اب میں انکار بھی نہیں کر سکتا، ہاں بھی نہیں کر سکتا۔ بھئی انکار کروں تو ظاہر سی بات ہے بڑا انسان ہوتا ہے، اس کو معمولی سی چیز بھی خراب لگ جاتی ہے، اور دو آپسی ملکوں کے درمیان اگر رنجش پڑ گئی تو پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ انکار کریں گے تو اس کو برا لگے گا، اچھا اگر بھیجیں گے تو کیسے بھیجوں گے؟
میں اپنی بیٹی ہے میری بیٹی کو کس طریقے سے بھیجوں؟ وہ تو پردے والی ہے، عورت ہے۔ اب اسی فکر کے اندر انہوں نے بیٹی کو ڈانٹ دیا۔ بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ پریشان نہ ہو، میں ایک شعر لکھ کے دیتا ہوں، ایک شعر لکھ کے دیتی ہوں، وہ آپ اس کو بھیج دیں ایران کے شہزادے کو، وہ سب سمجھ جائے گا۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، لکھ کے دے دیں۔ تو اورنگزیب کی اس بیٹی نے اگلا شعر لکھا، اور وہ اگلا شعر جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اسی سے یہ مناسبت ہے ہمارے علم حدیث کی۔ اس نے لکھا، چونکہ وہ ایران کا شہزادہ جو ہے نا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بھئی جس نے یہ اگلا مصرع کہا ہے اس کو بھیجو، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں، انعامات دینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے شعر لکھا کہ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، کہ جس طریقے سے پھول کی پتی میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے اس طریقے سے میں اپنے کلام کے اندر اور اپنی بات میں چھپی ہوئی ہوں۔ در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، جس طریقے سے پھول کی پتیوں میں خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے میں بھی اپنی بات میں اسی طریقے سے چھپی ہوئی ہوں۔ ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے وہ میری بات کے اندر مجھے دیکھ لے، سامنے سامنے نہیں دیکھ سکتا، دیکھنا ہی چاہتا ہے میری بات کے اندر مجھے دیکھ لے، میں نظر آ جاؤں گا۔ آئی سمجھ میں آپ لوگوں کو؟ تو یہ جب ایران کے شہزادے کو پہنچا تو ایران کا شہزادہ، ظاہر سی بات ہے انسان کو اللہ بڑا بناتا ہے تو ایسے ہی بڑا نہیں بناتا، انسان میں کچھ ہنر، کچھ صلاحیت، کچھ سمجھداری، کچھ عقل، کچھ ذہانت، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کسی کو بڑا بناتا ہے۔ تو ایران کا شہزادہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ شعر لکھنے والی کوئی عورت ہے، کوئی مرد نہیں ہے۔ تو بس اسی طریقے سے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ابھی بیداری کی حالت میں حضور کو دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ بہت لمبا عرصہ گزر گیا، اب ہمیں محبت ہے اپنے حضور سے، تو کہاں دیکھیں بھئی ہم حضور کو؟ کہاں دیکھیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام اور حدیث کے اندر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ اگر ہم نے دیکھ لیا، ان احادیث کو پڑھ لیا، سمجھ لو کہ ہم نے اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے۔ یہ احادیث کی مجلسیں، یہ سمجھو کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے۔ بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے کہ احادیث کی جو مجلسیں ہوتی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ہیں۔ ان مجلسوں کے وہی آداب ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس کے تھے۔ ان مجلسوں میں حدیث پڑھی جا رہی ہے اور کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، کوئی آپس میں گپ شپ کر رہا ہے، کوئی لایانی باتیں کر رہا ہے، تو یہ بے ادبی ہے، بے ادبی ہے۔ اس لیے بھائی حضور کو دیکھا نہیں، لیکن حضور کا کلام ہم سن رہے ہیں، اسی سے اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو گئی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ وہ حدیث جو ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائیوں کو، میرے محبوبوں کو میرا سلام پہنچا دو۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے بھائی، ہم آپ کے محبوب، ہمارے علاوہ کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تم ہو ٹھیک ہے، تم نے تو مجھے بھی دیکھا، وحی اترتے ہوئے دیکھا، جبریل کو بھی دیکھا، نہ جانے کتنے عجیب و غریب اللہ کی غیبی مددوں کو دیکھا، تمہارا ایمان اپنی جگہ پہ، لیکن قیامت کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، وحی اترتے ہوئے دیکھا نہیں، اور اسی طریقے سے جبریل کو دیکھا نہیں، اور صرف میرا تذکرہ سن کر وہ میری باتوں کے اوپر ایمان لائیں گے، وہ ہیں میرے محبوب اور میرے بھائی، ان کو میرا سلام پہنچا دو۔ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاذن تعشق قبل العین احیانا، کبھی کبھی کسی کو دیکھنے سے پہلے اس کی بات سن کر بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ صرف دیکھنے سے محبت نہیں ہوتی، بات سننے سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن رہے ہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ قیامت کے میدان میں، تو صرف باتیں سن سن کر محبت پیدا ہو جائیں گی، اپنے وقت پر حضور کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اس سے آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ کیا اہمیت ہے۔
بہرحال تو یہ بخاری شریف کی سب سے آخری روایت، آخری باب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخری باب جو ہے نا، یہ آخری باب ہے کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہم والتوحید۔ جہمیہ اور اس سے متعلق جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں ان کے اوپر تردید اور توحید کی کتاب، یہ آخری کتاب ہے، اور اس آخری کتاب کا یہ آخری باب ہے۔ ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ امت کے اندر بہت سارے فرقے گزرے ہیں، اور یہ جو فرقے بنے ہیں یہ عقائد کے اعتبار سے بنے ہیں، اعمال کے اعتبار سے فرقے نہیں بنتے۔ اعمال میں کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے، اور اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن عقائد اور ایمانیات میں جتنے فرقے بنے ہیں تو وہ فرقے وہ ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، ایک فرقہ نجات پائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ یہ جو فرقے ہیں 72 فرقے جہنم میں جانے والے، یہ عقائد کے اعتبار سے بننے والے فرقے ہیں، جس کی بہت تفصیلات ہیں۔ یہاں کتاب سے متعلق جو بات ہے صرف اتنی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ آخری کتاب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو رد کیا ہے وہ جہمیہ اور معتزلہ کے اوپر رد کیا ہے۔ جن بچیوں نے پڑھا ہے تو ان کے سامنے ساری احادیث ہوگی کہ کس کس طریقے سے احادیث کو اور قرآن کریم کی آیتوں کو پیش کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا رد کیا۔ یہ جو فرقہ ہے معتزلہ اور جہمیہ یا جہم بن صفوان ایک انسان تھا، انتہائی پاگل قسم کا، گمراہ ہو گیا۔ اس کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ جو بنی، سب سے بڑی وجہ وہ یہ بنی کہ وہ ہر بات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتا رہا۔ قرآن اور حدیث کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی جو باتیں آتی تھیں اس کو اپنی عقل کی کسوٹی کے اوپر پرکھتا تھا۔ اگر وہ بات عقل میں فٹ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، عقل میں نہیں آ رہی ہے تو فوراً اس کو رد کر دیتا تھا کہ بھئی اس چیز کوئی اصل نہیں۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے ان لوگوں کے جو عقائد تھے ان کی تردید کی۔ اس میں سے یہ آخری باب ہے۔ آخری باب میں تردید کس بات کے اوپر کی گئی ہے؟ تردید اس بات کے اوپر کی گئی ہے کہ اس کا ایک یہ بھی نظریہ تھا جہمیہ کا کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں یا اچھی باتیں اپنی زبان سے بولتے ہیں تو قرآن اور حدیث تو یہ کہتی ہے کہ انسان کے اعمال اور انسان کے اقوال دونوں باتیں کل قیامت کے میدان میں تولی جائے گی۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پہ ناانصافی نہیں ہے۔ آپ تیسرے پارے کے اندر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ فمن جس انسان نے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، معمولی سے معمولی نیکی کی ہوگی وہ بھی انسان دیکھے گا، معمولی سے معمولی برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا۔ اور دوسری جگہ ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے نامہ اعمال بھاری ہو گئے، ترازو جو ہے نا جھک گیا، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ لوگ بہت ہی اچھی زندگی کے اندر ہو گئے۔ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اور جن لوگوں کے نامہ اعمال کمزور ہو گئے، ترازو ہلکا پڑ گیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ انسان کے اعمال تولے جائیں گے اور اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ انسان نے کوئی نیکی کی اس کا ثواب نہ ملے، کوئی گناہ کیا اس کی سزا نہ ملے۔ یہ انسان یہ کہتا تھا کہ انسان نے اپنی زبان سے بات نکالی، ختم ہو گئی، بھئی نظر آ رہی ہے میں بات کر رہا ہوں تو نظر آ رہی ہے، یہ بات نہیں آ رہی ہے۔ ہم نے نماز پڑھی تو ظاہر سی بات ہے نماز 10 منٹ کے اندر پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ بتا سکتے ہو کہ یہ نماز ہے؟ آپ یہ بتا سکتے ہو؟ نہیں بتا سکتے۔ روزہ رکھا آپ نے، روزہ رکھنے کے بعد بتایا جا سکتا ہے کہ یہ روزہ ہے؟
نہیں بتایا جا سکتا. تو یہ ہر چیز کو اپنی عقل کی کسوٹی میں پرکھتا تھا. تو چونکہ انسان کے اعمال اور انسان کے اقوال یہ عقل کی کسوٹی میں نہیں آتے تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ بھی انسان کے اعمال اور اقوال تولے نہیں جائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر آیت اور احادیث دونوں پیش کر کے یہ ثابت کر دیا کہ دیکھو قرآن اور حدیث یہ بات کہتی ہے. اب چاہے ہماری عقل میں آئے نہ آئے بہرحال یہ برحق. ایمان اسی بات کا تو نام ہے نا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق اس کو مان لینا، یہ ہے ایمان. اور یہی ہے ایمان کی محنت. تو اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر دکھا بھی دیا. آج جو ہے نا بخار ہے نا، بخار کو بھی چیک کیا جاتا ہے، سردی اور گرمی بھی چیک کی جاتی ہے، ہوائیں ناپی جاتی ہے. تو جو چیزیں نظر نہیں آتی اعراض کی قبیل سے، آیان بھی نہیں اعراض ہے، وہ چیزیں آج جو ہے نا تولی جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیسے انسان کے اعمال اور اقوال کو نہیں تول سکتا؟ اللہ کے نزدیک کیا چیزیں مشکل ہے؟ ہاں بھائی، اس لیے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ایک قصہ بتاؤں تو اس سے اور بات سمجھ میں آ جائے گی. ہم ایک مرتبہ جماعت میں گئے تھے، تو سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ معمولی باتوں کے اندر پتہ نہیں بڑی بڑی باتیں سمجھا دیتے ہیں. تو ایک دیہاتی تھا، دیہاتی، اس سے کسی نے کہا کہ بھئی حدیث کے اندر ہے کہ ترازو کے اندر جو ہے نا ایک کلمہ طیبہ کا صرف پرچہ رکھا جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرے پلڑے کے اندر ساتوں زمین اور آسمان رکھے جائیں گے. تو ساتوں آسمان اور زمین جو ہے نا وہ تو اٹھ جائیں گے اور کلمہ والا جو پرچہ ہے وہ جھک جائے گا. مطلب کلمہ والا پرچہ اتنا وزنی ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین بھی اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں. تو بھئی یہ تو بس سمجھ میں نہیں آتی، انسان کی عقل سے باہر ہے کہ ایک چھوٹا سا پرچہ اس کی اتنی بڑی وزن کے بھئی نیچے پلڑا ہو گئے، ساتوں زمین اور آسمان وہ ہو گئے. تو وہ جو دیہاتی تھا نا، اس نے بہت سیدھے سادھے انداز میں جواب دے دیا. سیدھے سادھے انداز میں جواب دے دیا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ ایک بہت بڑی ترازو ہے، اس ترازو کے اندر ایک طرف ایک بھینس رکھ دو اور دوسرے پلڑے کے اندر 5 کروڑ کا چیک رکھ دو. سمجھے؟ ایک پلڑے کے اندر بھینس رکھ دو اور دوسرے پلڑے کے اندر 5 کروڑ کا چیک رکھ دو. بتاؤ آپ چیک لوگے کہ بھینس لوگے؟ بھینس کتنے کی بھائی؟ 1 لاکھ کی بھی نہیں ہوگی، اور چیک آپ کو مل رہا ہے 5 کروڑ کا. تو جھک گیا کہ نہیں تمہاری نگاہوں میں 5 کروڑ کا چیک؟ بات صاف ہو گئی. تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال اور اقوال کو تولیں گے کس طریقے سے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں بھئی، اور ترازو جھکے گی کس طریقے سے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. ہم آخرت کی ہر چیز کو اپنی دنیا کی ہر چیز سے کو سامنے رکھ کر اگر ہم موازنہ کرنا چاہیں تو ہماری عقل کی غلطی ہے. ہم کو تو سکھایا ہی یہی گیا ہے کہ آخرت کی اکثر باتیں انسان کی عقل سے اوپر ہی اوپر کی ہے. اس لیے صرف مانو، ڈیپ میں مت اترو. مانو، بہت زیادہ ڈیپ میں مت اترو ورنہ انسان گمراہ ہو جائے گا. بہرحال اب یہ دیکھیے، یہ باب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے. انصاف کے ترازو، بات صاف ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ ترازو قائم کیے جائیں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال میں تولے جائیں گے، وزن کیے جائیں گے. چونکہ یہاں پہ قسط کا لفظ ہے، قسط. دیکھیے جو لوگ عربی سے تھوڑے بہت واقف ہیں تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ مصدر کے بدلنے سے مفہوم بدل جاتا ہے. قسط یقسط، باب ضرب یضرب سے، اگر اس کا مصدر ہوگا قسطا، قاف کے نیچے زیر، تو اس کا ترجمہ ہوگا انصاف کرنا. اور اگر اس کا مصدر ہوگا قسطا، قاف کے اوپر زبر، تو قسطا کا مطلب آتا ہے ظلم اور ناانصافی کرنا. سمجھے؟
مصدر بدل گیا تو مفہوم بدل گیا. قسط ہے تو اس کا مطلب انصاف, اور قاف کے اوپر زبر قسط ہے تو اس کا مطلب آتا ہے ظلم اور ناانصافی کرنا. چنانچہ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ قرآن کریم کے اندر ہے. 6 پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَإِذَا حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. اگر آپ ان کے درمیان انصاف فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پہ جو مقسط ہے اس کا مطلب انصاف کرنے والے. یہ قسط یقسط قسطن سے بلکہ اقسط یقسط اقساطن کا یہ فاعل ہے. دوسری جگہ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, کہ ظلم اور ناانصافی کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہاں پہ قاسطون جو ہے یہ قاسط کی جمع ہے, اور قاسط جو ہے یہ قسط یقسط قسطن کا فاعل ہے, اور قسطن کا مطلب ظلم اور ناانصافی کرنا. تو بظاہر دکھنے کے اندر دونوں قاف سین طا مادہ دونوں کا ایک ہی ہے, لیکن معمولی سے اعراب کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے ایک کا مطلب انصاف کرنا اور دوسرے کا مطلب ناانصافی کرنا ہو گیا. تیسری بات یہ ہے کہ قسط ہی سے لگتا بھلتا ایک لفظ ہے قسطاس. تو قسطاس کا ترجمہ بھی یہاں پہ بتا رہے ہیں. 19 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, کہ تم تولو سیدھی ترازو سے. تو ان تینوں چیزوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بیان کر دیا قسط کی مناسبت سے, کہ چونکہ قسط کا لفظ ہے تو اس مناسبت سے ان تینوں الفاظ کا بھی مطلب یہاں پہ بتا دیا ہے. دیکھیے وقال مجاہد, امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ القسطاس, قسطاس قاف کے نیچے زیر بھی پڑھ سکتے ہیں, قاف کے اوپر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں. قسطاس کا مطلب انصاف کے ہے رومی زبان میں. یہ رومی زبان کا لفظ ہے, عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسری زبان کا لفظ ہوتا ہے وہ عربی زبان کے اندر مشہور ہو جاتا ہے اصل دوسری زبان میں, لیکن اردو زبان عربی زبان کے اندر وہ مشہور ہو گیا. ایسا لگتا ہے جیسے عربی زبان کا لفظ ہو. جیسے اس کی ایک مثال بتاؤں, ہمارے استاد حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت محبوب اساتذہ میں ہیں, ان کا انتقال ہو گیا ابھی 1-2 سال پہلے. تو وہ بڑے عجیب عجیب چٹکلے چھوڑتے تھے درس کے دوران. تو ایک مرتبہ ایسا ہی کوئی تذکرہ آیا ترمذی کے سبق میں, تو حضرت تھوڑا مزاحیہ مزاج تھا حضرت کا, تو حضرت مثالیں دے رہے تھے اسی بات کی کہ کبھی کبھی ایک لفظ ہوتا ہے کسی اور زبان کا لیکن عربی زبان کے اندر مشہور ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 الفاظ مل کر ایک بن جاتا ہے. جیسے اگر ہمارے یہاں ماحول میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, انتقال, تو ہم کیا کہتے ہیں بھائی فلاں انسان مر گیا. کیا کہتے ہیں فلاں انسان مر گیا. تو یہ جو مر گیا ہے نا یہ تو اردو کے اندر ہے, لیکن اصل میں یہ عربی اور اردو ان دونوں کا مرکب ہے. یہ اصل میں ہے مر گیا. مر کا مطلب جانا ہوتا ہے عربی کے اندر, تو مر یہ عربی کا لفظ ہے اور گیا اسی کا ترجمہ. مر گیا اسی کو ملا کر بن گیا مر گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اور زبان کا لفظ ہوتا ہے عربی کے اندر وہ مشہور ہو جاتا ہے, تو یہ رومی لفظ ہے. وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ, قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے, اور مقسط کا مطلب عادل اور انصاف کرنے والا. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ, اور قاسط کا مطلب ظلم کرنے والا ہوتا ہے. یہاں ٹھہر کر ایک بات اور آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ جیسے حدیث قرآن کریم کے اندر ہے کہ ہم قیامت کے میدان میں انصاف کے ترازو قائم کریں گے. قیامت کے میدان میں جو ترازو قائم کیے جائیں گے تو یہ سمجھ لو کہ قیامت کے میدان میں 4 قسم کے لوگ ہوں گے. کتنے قسم کے بھائی؟ 4 قسم کے. ایک تو وہ کافر ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کوئی خیر کا کام نہیں کیا, کوئی خیر کا کوئی اچھا کام نہیں کیا انہوں نے. ایک تو وہ کافر جس کو کہتا ہے کافر مطلق, مکمل کافر. دوسرا وہ کافر ہوگا کہ جنہوں نے دنیا کے اندر بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں.
لیکن دنیا میں ان کا بدلہ مل گیا۔ تیسرے وہ ایمان والے جو کامل ایمان والے ہیں، جن کے نامہ اعمال کے اندر صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برائیاں نہیں ہیں، یا اگر برائیاں ہیں تو بہت ہی کم، نہ کے برابر، مومن کامل۔ اور چوتھا طبقہ ہے مومن ناقص۔ مومن ناقص کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بھی ہے، برائیاں بھی ہے، مخلوط معاملہ ہے۔ یہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو جو انسان مکمل کافر ہے، کوئی بھلائی ہے ہی نہیں اس کے پاس میں، تو اس کے لیے کوئی ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، اور نہ اس کے کسی عمل کو ترازو میں تولا جائے گا، اس کے لیے ترازو ہے ہی نہیں، وہ بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جہنم میں۔ آری بات سمجھ میں؟ جس کو قرآن کریم میں ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم ترازو قائم نہیں کریں گے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ قرآن کہتا ہے ہم ان کے لیے کسی وزن کو اور کسی کانٹے کو قائم ہی نہیں کریں گے۔ دوسرا طبقہ ہے مؤمن کامل، تو کامل ایمان والے ہیں۔ تو کامل ایمان والوں کے لیے بھی کوئی ترازو نہیں، وہ لوگ بغیر حساب کتاب کے ڈائریکٹ جنت میں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ جس کا تذکرہ آپ لوگوں نے اس حدیث کے اندر بہت سی مرتبہ وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے۔ تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے کا کیا مطلب؟ جب ترازو ہے ہی نہیں ان کے لیے تو پھر حساب کتاب کا کیا؟ جب حساب کتاب نہیں تو ان کے لیے ترازو کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو یہ 2 طبقے تو خارج ہو گئے۔ اب رہے 2 طبقے، ایک وہ کافر جنہوں نے دنیا کے اندر کفر کے ساتھ میں کچھ نیک کام بھی کیے تھے، اور ایک وہ ایمان والے جنہوں نے دینی اعمال کے ساتھ میں کچھ غلط کام بھی کیے تھے۔ بس ان 2 طبقوں کے لیے ترازو قائم کی جائے گی۔ پھر جو کافر ہے اس کے لیے ترازو کیا قائم کی جائے گی؟ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی اچھے کام کیے تھے نا، تو وہ اچھے کاموں کو ترازو قائم کر کے اس ترازو کے اندر تولا جائے گا، تو اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ بھئی تم نیکی لے کر آئے ہو، لیکن اس نیکی کا یہاں پہ کوئی وزن ہی نہیں ہے، دیکھ لو تم بھئی کیوں وزن نہیں ہے؟ اس لیے کہ تمہارے پاس ایمان کا ٹکٹ نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ تو ان لوگوں کے لیے جو ترازو قائم کیا جائے گا وہ ان کو یہ بتلانے کے لیے کہ تم ایمان لے کے نہیں آئے، اس لیے تمہارے بڑے سے بڑے نیک کام کا کوئی فائدہ یہاں پہ نہیں، یہ صرف ان کو دکھانے کے لیے۔ جیسے ہمارے دادا حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پور رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے کہ اگر آپ ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہو، ٹرین میں آپ کے پاس میں 40 کلو کا بیگ بھی ہے، 25 کلو کا کیا کہتے ہیں کہ سوٹ کیس بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے۔ ٹی ٹی آیا، اس نے کہا کہ بھی ٹکٹ دکھاؤ، آپ کہنے لگے کہ ابھی تم ٹکٹ مانگ رہے ہو چھوٹا سا ٹکڑا، میرے پاس میں 25 کلو کا یہ ہے، 50 کلو کا یہ ہے، 40 کلو کا یہ ہے، دیکھ لو نا بھائی۔ تو وہ ٹی ٹی کہے گا کہ بھائی سارے تمہارے کلو سارے وزن بعد میں ناپوں گا، پہلے چھوٹی سی ٹکڑا دکھا دو مجھے ٹکٹ کا، وہ اگر ہے تو سارے سامان لے کے جاؤ، نہیں ہے تو اگلے اسٹیشن پہ اتر جاؤ۔ تو بھئی آخرت کے میدان میں بڑے سے بڑے اعمال لے کر آئے، ایمان کا ٹکٹ ضروری ہے، وہ ہے تو تم آگے بڑھ سکتے ہو ورنہ نہیں بڑھ سکتے۔ چوتھا طبقہ ہے مومن ناقص، جو ناقص ایمان والے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے تولا جائے گا اور تول کر پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ کس نے کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے برے کام کیے ہیں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہوگا۔ ٹھیک ہے، اتنا دھیان میں رکھیں۔ اب آگے دیکھیں، وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ پوری سند ہے، سند کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلیمتان، 2 جملے کیسے ہیں، اس کے 3 صفات بیان کیے 2 جملوں میں۔ ایک صفت تو ہے حبیبتان الی الرحمن، 2 جملے رحمان کو بہت محبوب ہے، رحمان کو بہت محبوب ہے۔ دوسری صفت خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بہت آسان ہے۔ تیسرا جملہ ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بہت وزنی ہے۔ وہ 2 جملے کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 جملے ہیں۔ کتنی صفات بیان کی؟ رحمان، ایک صفت رحمان کو بہت پسند،
دوسرا زبان پہ بہت آسان، اور تیسرا ترازو میں بہت مشکل۔ اللہ کے کتنے صفات ہیں؟ 99 سے زیادہ صفات ہیں نا، لیکن ان صفات میں سے یہاں پہ رحمان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یہ دو جملے رحمان کو بہت پسند ہیں۔ کیوں؟ رحمان سے رحمت ٹپکتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ رحمان ہے، اس نے اپنے کرم سے وہ دو جملے ایسے بنائے ہیں کہ زبان پہ تو بہت آسان، لیکن آسان ہونے کے باوجود ثواب اس کا بہت زیادہ، وہ اس کی صفت رحمان کا تقاضا ہے۔ دوسرا اس کے اندر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جملہ کیا ارشاد فرمایا؟ یہ دو جملے رحمان کو بہت پسند۔ پھر کہا زبان پر آسان، ترازو میں مشکل، ترازو میں بھاری، لیکن سب سے پہلے یہ کہا رحمان کو بہت پسند۔ اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسان کو اعمال اور ذکر کی جو توفیق ملتی ہے وہ رحمان کی محبت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اگر رحمان چاہے گا تو ہمیں اعمال کی، علم کی، ذکر کی، ان سب چیزوں کی توفیق ملے گی، وہ نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی۔ سب سے پہلے اس کی مشیت ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تم بعد میں چاہتے ہو کسی کام کو، تم سے پہلے تمہارا اللہ چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے وہ سنا ہوگا کہ ایک بنی اسرائیل کے عالم تھے، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، جوان تھا، اس سے غلط حرکت ہو گئی۔ جب غلط حرکت ہو گئی تو وہ سوچنے لگا کہ بھئی غلط حرکت ہوئی ہے تو اب جو ہے نا، اب لگتا ہے کہ کچھ حالات آئیں گے، یا تو مال جائے گا، یا کوئی مصیبت آئے گی، کوئی بیماری آئے گی۔ 2-3 مہینے تک، 2-3 سال تک انتظار کرتا رہا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا کہ یار میرا اللہ کتنا اچھا، میں نے گناہ کیا، گناہ کرتا رہا، پھر بھی میرے اوپر کوئی ناراض نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے جو نبی تھے ان کو وحی بھیج کے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیج کر کہا کہ آپ اس سے کہہ دو کہ دیکھو جس دن سے تم نے گناہ کیا ہے اس کے بعد سے تہجد میں میرے سامنے رونے کی لذت سے میں نے تجھے محروم کر دیا ہے، پتہ ہے کہ نہیں؟ بولا ہاں یہ بات تو ہے، جس دن سے یہ غلطی ہوئی ہے اس کے بعد سے تہجد میں اللہ کے سامنے رونے سے میں محروم ہو گیا ہوں۔ بولا یہی میری ناراضگی ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتے تو دنیا نہیں لیتے، اعمال کی توفیق لیتے ہیں، دین میں مزید سے مزید بڑھنے کی توفیق لیتے ہیں، علم کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ انسان سمجھتا ہے کہ بھئی سب کچھ ویل سیٹ ہے، برابر چل رہا، نہیں۔ آپ دیکھو، آپ علم حاصل نہیں کر پا رہے ہو۔ مسلمانوں کے اندر میں نام نہیں لوں گا، ایک طبقہ ہے جن کے بچے کبھی حافظ نہیں ہو سکتے، اور پوری برادری کے اندر دیکھ لو کوئی بچہ ان کا حافظ نہیں ملے گا۔ وہ صحابہ کرام کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بعض صحابہ کرام کی شان میں اتنی گستاخیاں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ ان کے سینوں کے اندر میں قرآن نہیں رکھوں گا۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا یہ اثر ہوتا ہے، یہ ناراضگی کا اثر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین اور علم کی برکتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے علم کی برکتیں چاہیے۔ ہم کو لگتا ہے کہ بھئی ہمارے بچے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، ارے ماشاءاللہ ہم اچھی سے اچھی ڈگری دلوا رہے ہیں ان کو، مہینے کے 50,000 کمائیں گے، 25,000 کمائیں گے، 1-2 لاکھ روپیہ کمائیں گے، ہماری بچی کی اچھی سے اچھی جگہ پہ شادی ہو جائے گی۔ لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ بھی ہم نے اپنی بچی کے لیے، اپنے بچے کے لیے دنیاوی تعلیم کا تو انتظام کیا، لیکن دینی تعلیم کا تو کوئی انتظام ہی نہیں کیا ہم نے۔ اچھا احساس بھی نہیں، ہمیں احساس کیوں نہیں؟ اس لیے کہ سب کچھ ویل سیٹ چل رہا ہے۔ بلکہ جو لوگ غریب ہوتے ہیں، جو لوگ علم حاصل کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ان کے مقابلے میں ایسے لوگوں کی زندگی دنیاوی اعتبار سے تھوڑی اچھی ہوتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہوا، کیا بگڑا ہوا؟ کیا ہوا؟ احساس نہیں ہے۔ اگر احساس ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ علم اپنے بچوں کو نہ دینے سے ہم نے اپنے بچوں کا کتنا نقصان کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا علم نہیں سکھا کر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کا کتنا بڑا نقصان کیا ہے۔ احساس نہیں۔ ایک انسان کو ملیریا ہو جاتا ہے نا، ملیریا،
تو ملیریا کے اندر انسان کو میٹھی چیز بھی کڑوی نظر آتی ہے. ایک دم بہترین پلاؤ رکھا ہوا ہے, کھانے کا نہیں جی چاہتا ہے بھائی. کیوں؟ وہ آئے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کہے کہ بھئی دیکھو یہ مٹھائی ہے, اس میں تو اتنا گھی ہے, اتنا ڈرائی فروٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. بولے ڈاکٹر صاحب سب کچھ برابر, لیکن یہ میٹھا نہیں ہے, یہ تو کڑوا ہے. کیوں کڑوا ہے؟ مجھے کڑوا لگتا ہے. ڈاکٹر کہے گا کہ یہ میٹھائی ہی ہے, تیرا مزاج کڑوا بن چکا ہے, اپنا علاج کروا, تیرے اندر سے احساس ختم ہو چکا ہے, اپنا علاج کروا, ورنہ پھر جو ہے نا یہ تیرے لیے موت کا پیغام ہے. تو اگر ہمارے دل سے یہ احساس ختم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو صرف دنیاوی تعلیم دلا رہے ہیں اور دینی تعلیم دلانے کا کوئی شوق بھی نہیں, کوئی فکر بھی نہیں, کوئی احساس بھی نہیں, تو اپنے ایمان کا علاج کرا دو اپنے ایمان کا علاج. ورنہ آپ اپنے کو بھی ضائع کرو گے, اپنی نسلوں کو بھی ضائع کرو گے. میں آپ کو انتہائی یقین کے ساتھ میں 2-3 قصے آپ لوگوں کو سناؤں, آپ لوگوں کو حیرت ہوگی. بمبئی کے ایک علاقے کا قصہ ہے, کہ ایک لڑکی ہے, اس لڑکی کے جو والد ہیں یہ بہت بڑے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ذہانت دی ہے سائنس کے اوپر. انہوں نے اپنی بچی کو بھی سائنس کے علوم پڑھائے, سائنس کے علوم. اور سائنس کے اندر پتہ ہے نا آپ کو کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یا بعض چیزیں ہیں, ان کے اوپر غور و فکر کر کے, ریسرچ کر کے انسان کسی نتیجے تک پہنچتا ہے. انتہائی دیندار گھرانہ, انتہائی دیندار. اور وہ لڑکی بھی ہمارے پاس میں آ چکی ہے, اس کے والد لے کر آئے تھے. میرے سامنے اس کے والد نے کہا ہے کہ میری یہ بچی حافظ بنی. کئی لڑکیوں کو اس نے حافظ بنایا, لیکن صحیح علم نہیں تھا. دیکھو صرف حافظ بن جانا یہ بھی کافی نہیں, یہ بھی دھیان میں رکھو. حافظ ہونے کے بعد عالمیت کا کورس, جس سے باقاعدہ صحیح علم انسان کو آتا ہے. انسان صحیح غلط کی پہچان, اندھیرے اور روشنی کی پہچان اس کو ہوتی ہے کہ کیا چیز گمراہی ہے, کیا چیز ہدایت ہے, وہ صحیح علم حاصل کرنے کے بعد ہی آتی ہے. وہ لڑکی گمراہ ہو گئی, اس نے اللہ کا انکار کر دیا. ہمارے پاس جب آئی تھی تو بھی پردے کی حالت میں آئی تھی, لیکن ہمارے سامنے بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں مانتی اللہ کو. اس کے گھر والوں نے کہا کہ ہم نے اتنے دنوں تک اس کو سمجھایا, حفظ بھی بھول گئی اور کئی بچیوں کو وہ حافظ کرا چکی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ اللہ کی مشیت اور اس کا چاہنا اور اس کی محبت یہ کتنی ضروری ہے. اب اس باپ نے اپنی بچی کو یہ سمجھ کر دنیا کے علوم پڑھائے کہ میری بچی بڑی سے بڑی سائنٹسٹ بنے گی, ہاں بھائی اچھے سے اچھا کمائے گی, اس کا مستقبل اچھے سے اچھا ہوگا. تو دنیا کا مستقبل تو اچھا ہو گیا, لیکن سائنس میں گھستے ظاہر سی بات ہے انسان کا دماغ کھلتا رہتا ہے کہ بھئی دنیا کے اندر تو سارا نظام چل رہا ہے, تو خود بخود چل رہا ہے. اس نے اللہ کا انکار کر دیا کہ بھئی نظام تو خود بخود چل رہا ہے, چلانے والا کون ہے ہم کو بتاؤ. ایک قصہ. دوسرا قصہ اس رمضان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے ایک لڑکی کا میسیج آیا. اس نے کہا کہ میں ایک ایسے اسکول اور کالج میں پڑھتی ہوں جہاں پہ اکثر غیر مسلم بچے اور بچیاں ہیں, غیر مسلم. اب وہ لوگ مجھے اسلام کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں, اسلام کی باتوں کے بارے میں ایک ایک چیز کو پکڑتے ہیں, اس کے بارے میں سوال, تمہارے اسلام میں یہ ہے, تمہارے دین میں یہ ہے, اس کا جواب دو. اب مجھے ان کا جواب دینا ہوتا ہے. اب میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں ان لوگوں کو صحیح جواب دے سکوں, تو میں آپ سے پوچھوں, آپ مجھے جواب دو, میں ان لوگوں کو سمجھاؤں گی. ٹھیک ہے میں نے کہا. تو جو پوچھتی رہی میں اس کو جواب دیتا رہا, صحیح جواب دیتا رہا. اتفاق ایسا کہ ایک ہفتے کے بعد اس کا مجھے میسیج آیا, اور میسیج کے اندر اس نے مجھے اتنا سخت جملہ کہا اللہ کے بارے میں کہ میں اس کو اپنی زبان سے یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا. میرے پاس آج بھی اس کا میسیج محفوظ ہو سکتا ہے, مجھے دیکھنا پڑے گا. تو میں نے کہا کہ بھئی اب تک تو تم مسلمان گھرانے کی لڑکی, دیندار گھرانے کی, اور وہ گھرانہ کہ جو تعلیم میں آنا جانا, مذاکروں میں آنا جانا, اتنے اونچے گھرانے کی. تو میں نے کہا کہ بھئی اتنے دنوں تک تو آپ باتیں پوچھ رہے تھے, میں صحیح باتیں بتا رہا تھا, آج اچانک آپ نے اتنا سخت جملہ کہہ دیا.
تو پھر باتوں باتوں کے اندر اس نے بتایا کہ میں ایسے ماحول کے اندر، بعد میں پتہ چلا مجھے کہ ایسے اسکول کے اندر پڑھ رہی ہے، ماں باپ نے اس کو ڈال دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ غیر مسلم اسلام کے بارے میں اشکالات کر رہے ہیں، دین کے بارے میں اشکالات کر رہے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر اسلام مخالف جتنی ہوائیں چل رہی ہیں، اس میں سے ایک ہوا یہ بھی چل رہی ہے کہ اسلام اور مسلمان ان لوگوں کو بدنام کرو، ایک ایک چیزیں پکڑو، ایک ایک چیزیں پکڑو اور ان کے ذہنوں کے اندر شکوک اور شبہات ڈالو. تو وہ تو گئی ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن ان کے شکوک اور شبہات کی رو کے اندر ایسی بہہ گئی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں ایمان سے نکل چکی ہوں. اس کا جملہ اتنا سخت تھا کہ آپ ہندوستان کے کسی بھی دارالفتاء کے اندر اگر آپ مسئلہ پوچھ لیتے تو شاید کسی جگہ سے یہ جواب نہیں آتا کہ وہ مسلمان باقی ہے. وہ بہہ گئی اس رو کے اندر. میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ دیکھو، آپ کے ذہن کے اندر ایسی سی باتیں پیدا ہو رہی ہے، آپ کی زبان سے ایسی سی باتیں نکل رہی ہے، آپ اپنے والدین سے کہو یا میری بات ان کو پہنچا دو کہ آپ کو اس کالج سے وہ نکال دیں. آپ کا ایمان سلامت رہے گا. علم آپ کے پاس، دنیا کا فن آپ کے پاس نہیں آئے گا، لیکن علم اور دین آپ کا سلامت رہے گا، آپ کا ایمان سلامت رہے گا. ورنہ آپ کا ایمان سلامت رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور 3 دن کے بعد اس کا میسج آیا. تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھائیں گے تو ہم کوئی بہت اچھا کام ہے. دونوں چیزیں ضروری ہے. دیکھو، اس وقت میں مسلمانوں کے اندر 2 طبقے ہیں. ایک طبقہ تو دیندار طبقہ ہے. وہ دیندار طبقہ ایسا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم پڑھاتا ہی نہیں، صرف دینی علوم پڑھو. یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط نظریہ ہے. اس وقت میں دنیا کی تعلیم کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک اس کو محسوس کر رہا ہے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اپنے بچوں کو صرف دنیا کے علوم پڑھاتا ہے، دینی علم کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیتا. اس کے یہ نتائج ہے جو میں نے آپ کو 2 بتائے، ورنہ اس کے علاوہ کئی سارے آپ لوگوں کے سامنے بھی آ چکے ہوں گے اور آتے رہتے ہوں گے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دعوت و تبلیغ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ تو یہ کہتے تھے کہ آج کے اسکول اور کالج یہ ایمان کے مذبح ہے. یہاں ایمان ذبح ہوتا ہے. اگر بچوں کو وہاں پہ بھیجتے ہو تو ساتھ ساتھ میں آپ دینی علوم کا بھی فکر کرو. اگر آپ نے فکر نہیں کیا تو سمجھ لو کہ آپ کے بچوں کا ایمان اور دین آپ ذبح کر رہے ہیں. اس لیے جو بھی مائیں بہنیں آئی ہیں اور جو بھی بھائی آئے ہیں، آپ لوگ باقاعدہ اس کی تحریک چلاؤ کہ اپنے بچوں کو جب دنیا کی تعلیم پڑھاتے ہو. اس مدرسے کے اندر مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں کے درس اور سبق کے لیے ایسا وقت مقرر کیا گیا ہے کہ جو دنیاوی اسکول اور کالج میں پڑھی ہوئی بچیاں بھی آ سکتی ہیں. ان کے اسکول اور کالج سے فارغ جو وقت ہے وہ وقت رکھا گیا ہے پڑھائی کا. پھر بھی لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے. اس لیے اپنے بچوں کی تھوڑی سی فکر کریں. دیکھو، وہ ایک بات آپ نے پڑھی ہوگی کہ کل قیامت کے میدان میں ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. باپ کو لے کر جائے گی، بیٹے کو لے کر جائے گی، شوہر کو لے کر جائے گی، بھائی کو لے کر جائے گی. ہاں بھائی، تو یہ بات کتنی درست ہے یہ تو واللہ عالم. ایسی تو کوئی حدیث میرے سامنے نہیں ہے. لیکن ایک دوسری حدیث پہ آپ غور کرو. ایک دوسری حدیث وہ تو متفق علیہ ہے، سب جانتے ہیں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ تو ہے نا. تو اگر آپ کسی بچی کے باپ ہو یا کسی بچی کی ماں ہو، آپ نے اس کی دنیاوی تعلیم کی فکر کی، دینی تعلیم اور دینی علوم کی فکر نہیں کی، اس کو دین سکھانے کی فکر نہیں کی، تو کیا آپ سے پوچھ نہیں ہوگی؟ اگر وہ بچی آپ کے صرف دنیا کے علوم پڑھانے کی وجہ سے غلط راستوں پہ چلی گئی اور کل قیامت کے میدان میں اگر وہ کسی جہنم والے راستے پر گئی تو وہ آپ کو گھسیٹ نہیں سکتی ہے کہ اللہ آپ نے کہا تھا کہ میں اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھوں گا. میرے باپ سے پوچھو، میری ماں سے پوچھو، میرے شوہر سے پوچھو. انہوں نے میری دنیا کی چیزوں کی فکر کی، میرے دینی علوم کی فکر نہیں کی. سمجھ رہے بات نہیں؟ ہاں، اس لیے ان باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھو. میں نے وہی بات کہی یہاں پہ کہ 2 جملے رحمان کو پسند ہے. پہلی پسند اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دیتا ہے.
وہ دو جملے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں رک کے ایک بات اور آپ لوگوں کو سمجھا دوں، چونکہ ہمارے طبقے کے اندر ایک یہ چیز بھی بہت عام ہے کہ ایک طرف کی بات یا ایک طرف کی حدیث یا ایک طرف کا مسئلہ سن کے بہت جلدی انسان فیصلہ کر لیتا ہے، اپنے مطلب کی بات لے لیتا ہے، اور جو مطلب کی بات نہیں ہوتی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ارے بات سمجھ لیں، ایک طرف کی بات لے لیتا ہے اور دوسری طرف کی بات چھوڑ دیتا ہے۔ ارے بھائی بات پوری ہونے دو نا۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ دو جملے اللہ کو بہت پسند، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی پڑھتے رہو، قرآن پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ بھئی یہ جملہ سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ بھاری، تو ظاہر ہوتا سب سے زیادہ بھاری تو پھر قرآن سے بھی بھاری۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ جملہ ہے، اس جملے کے علاوہ کوئی ورد بھی نہیں کرتے، بھئی یہی جملے کا کریں گے، تو اس بات کو بھی اچھی طرح میں کلیئر کر دوں آپ لوگوں کے سامنے کہ یہ دیکھو حدیث اور تفسیر سمجھ لو اچھے طریقے سے، تفسیر قرآن کریم کو سمجھنا اور حدیث فہمی یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ آپ صرف قرآن کریم کی کسی آیت کو لے کر اس کا جو ظاہری مطلب ہے اس پر آپ نے عمل کر دیا سوچے سمجھے بغیر، نہیں۔ کوئی حدیث سامنے آ گئی بس اس کا ظاہر دیکھ لیا اور اس پر سمجھ لیا، نہیں، اس کے ڈیپ میں اترنا ضروری ہوتا ہے، کیا مقصد ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو جملے اس کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اللہ کو بہت پسند، ہلکے ہیں اور بہت بھاری ہے وزن کے اندر۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ دیکھو کسی انسان کی تعریف دو طرح سے ہوتی ہے، ایک سلبی تعریف ہوتی ہے، ایک ایجابی تعریف ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں ایک پازیٹیو تعریف، ایک نیگیٹیو تعریف۔ سلبی تعریف تو یہ ہے کہ بھئی یہ زید صاحب ہے، یہ اندھے بھی نہیں ہیں، لنگڑے بھی نہیں ہیں، کالے بھی نہیں ہیں، غریب بھی نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے کمزور بھی نہیں ہیں، تو اس کو سلبی تعریف کہتے ہیں۔ ان کے اندر سے عیوب ہم نے ختم کر دیا، ان کے اندر کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ ایک تعریف کا پہلو تو یہ ہے۔ تعریف کا دوسرا پہلو ثبوتی اور ایجابی ہوتا ہے۔ ارے بھی یہ جو صاحب جو ہے نا زید صاحب، یہ تو قاری صاحب بھی ہے، مفتی صاحب بھی ہے، عالم صاحب بھی ہے، مالدار صاحب بھی ہے، ارے بڑے خوبصورت بھی ہے، اور اتنا ان کے پاس میں پیسہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، بی اے بھی ہے، یہ بھی ہے، تو یہ ایجابی تعریف ہے۔ ایجابی اور سلبی سمجھے، نیگیٹو پازیٹیو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی بندے دونوں طرح سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ جو عیوب اور جو برائیاں بندوں کے اندر ہوتی ہے اس سے اللہ پاک ہے۔ اللہ ظلم سے بھی پاک ہے، اللہ ناانصافی سے بھی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوری سے بھی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے پاس یعنی جتنے اس اعتبار سلبی اعتبار سے پہلو ہوتے ہیں ان تمام سے ہم نے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر دی۔ اللہ بدصورت بھی نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے یہ ہے سبحان اللہ، اور وبحمدہ اللہ قابل تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر تعریف کے مستحق ہے۔ اللہ انصاف پرست بھی ہے، روزی دینے والے بھی ہے، بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے بھی ہے، گناہ کرنے والوں کے عیوب کے اوپر پردہ ڈالنے والے بھی ہیں۔ یہ اور سبحان اللہ العظیم اس کے اندر بھی اسی طرح ہے، سبحان اللہ اللہ پاک ہے، العظیم اللہ بلند ہے۔ تو ان دو جملوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف دونوں اعتبار سے ہے، سلبی اعتبار سے بھی، ایجابی اعتبار سے بھی، اور اس طرح سے جو تعریف کی جاتی ہے وہ جامع اور مانع سمجھی جاتی ہے، کامل اور مکمل۔ تو چونکہ ہر انسان اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے، آپ کے سامنے اگر کوئی تعریف کرے آپ کی تو تھوڑا بہت اچھا لگے کہ ہاں یار، پھول جاتا ہے تھوڑا سے انسان، ہاں بھئی اچھا ماشاءاللہ میری تعریف ہو رہی ہے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم ہے، ساری تعریفوں کے مستحق تو وہی ہے، تو اللہ کی تعریف کی جائے گی تو اللہ کو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ سورہ فاتحہ کے اندر غور کرو، اللہ نے دعا کرنے کے الفاظ تو بعد میں بتائے ہیں، پہلے تعریف کرنے کے انداز بتایا ہے، تعریف کرو پہلے ہماری،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر اپنی عبدیت کو ظاہر کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب بھیک مانگو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بھئی یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ کسی کے پاس جاؤ اور ڈائریکٹ درخواست پیش کر دو کہ بھئی میرا یہ کام ہے. ارے بھئی جاؤ، بیٹھو، بات چیت کرو، سامنے والے کی تعریف کرو، اس کے کام اس کے سامنے کہو کہ ماشاءاللہ آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، پھر اپنی درخواست پیش کرو بھائی. تو یہ جملے اللہ کو پسند اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مکمل حمد اور سلبی اور ایجابی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. اب آپ بتاؤ کہ قرآن کریم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے کہ نہیں بھرا ہوا ہے؟ ہاں بھائی بھرا ہوا ہے نا. تو جب قرآن کریم بھرا ہوا ہے، اسی قرآن کریم کی ایک آیت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، مطلب اس کا مفہوم بھی قرآن کریم میں ہے، تو اس جملے سے تو کئی گنا بڑھا ہوا تو قرآن کریم ہے. قرآن تو پورا اللہ کی تعریف سے بھرا ہوا ہے. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ اس جملے کو پڑھنے کی ہی صرف فضیلت ہے، قرآن کو پڑھنے کی کوئی فضیلت نہیں. یہی مفہوم بدرجہ اتم قرآن کریم کے اندر موجود ہے. تو قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کی فضیلت نہیں ہو سکتی. اسی لیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین امت کا بہترین فرد وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. بہترین امت کا بہترین طبقہ قرآن اور قرآنی علوم. اس لیے اس بات کو ہمیشہ حدیث کو سمجھنے میں، احادیث کو تفسیر کو سمجھنے میں، مسائل کو سمجھنے میں اس کا دھیان رکھو کہ انسان ایک طرف کی بات کو لے لیتا ہے، دوسری طرف کی بات کو چھوڑ دیتا ہے. نہیں، مکمل سمجھو مسئلہ، مکمل احادیث کو سمجھو، حدیث کو سمجھو کہ حدیث کیا کہنا چاہ رہی ہے. یہ ایک بہت ضروری بات ہے. بہرحال یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کیونکہ کافی وقت بھی ہو رہا ہے اور آپ لوگ بھی تھکے ہوئے ہوں گے. میری جو سند ہے مجھ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک 23 واسطے ہم نے بخاری پڑھی ہے. شیخ نصیر الدین اور شیخ عبدالحق اعظمی دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، اور یہ دونوں کے دونوں شاگرد ہیں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے. اور پھر شیخ الاسلام کے اوپر کی جو سند ہے وہ تو کتابوں کے اندر معروف اور مشہور ہے، وہ تفصیل کے ساتھ ہے. 23 واسطے ہے مجھ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک. تو میں اپنی بخاری شریف کی سند سے اجازت دیتا ہوں ان بچیوں کو جو یہ فارغ ہوئی ہے، اور ان کو پڑھانے والی جو اساتذات ہیں ان کو میں اپنی طرف سے اجازت دیتا ہوں. اور اصلاح البنات سے 2-3 اساتذہ آئی ہیں، ان کی طرف سے مطالبہ تھا تو میں ان کو بھی اجازت دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی حدیث کا علم اور حدیث کا نور ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمع. اللہ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. یہ حضور کی دعا ہے. اللہ اکبر، یہ حضور کی دعا ہے کہ اللہ اس انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات سنی، اسے محفوظ کیا اور جیسا سنا ویسا لوگوں تک پہنچایا. بہت بڑی بات ہے. اس لیے جن لوگوں کی مشغولیت حدیث کو پڑھنا پڑھانا، یہ اللہ کی بہت بڑی سعادت ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہمارے اکابرین کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے والد صاحب، ان کے باقاعدہ خواب ہے 40 کے قریب خواب، جس پر مستقل کتاب لکھی ہوئی ہے عربی کے اندر، کہ انہوں نے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا. اس میں سے ایک خواب ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے سے نور نکل رہا ہے، روشنیاں، اتنی تیز روشنیاں، اور پوری دنیا کے اندر جو لوگ حدیث کو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ان کے سینوں کے اندر وہ نور داخل ہو رہا ہے. ان کے سینوں میں وہ نور داخل ہو رہا ہے. بہت بڑے انسان ہیں جنہوں نے خواب دیکھا. تو یہ کوئی معمولی سعادت نہیں، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے میں آپ کے اس مجمع سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنی بچیوں کو بھی اس مدرسے سے منسلک کریں. مدرسہ 6 سال ہو گئے اور اب تک صرف 50 بچیاں ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ مکمل آدھے سے زیادہ بڑھنا چاہیے. یہ تعداد آدھے سے زیادہ بڑھنا چاہیے.
ہمارے بچے جو دنیا کے علوم پڑھتے ہیں تو ظلمت آتی ہے، اس ظلمت کی کاٹ کے لیے اپنی بچیوں کو اس کورس کے اندر داخل کرائے، 4-5 سالہ کورس ہوتا ہے، یہ پڑھ لینے کے بعد ان کی ایسی حفاظت ہوتی ہے کہ پھر یہ گمراہیوں کی شکار نہیں ہو سکتے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات بڑی غیور ہے، جس طرح انسان اپنے بیوی بچوں کو بچاتا ہے، حادثات کے شکار نہیں ہونے دیتا، اللہ کی ذات بڑی غیور ہے۔ جو بچے اور بچیاں اللہ اور اس کے رسول کا علم حاصل کر لیتے ہیں، اللہ ان کی چاروں طرف سے حفاظت کرتا ہے، ان کو ضائع ہونے نہیں دیتا، نہیں ضائع ہونے دیتا۔ بیچ میں ایک آرٹیکل آیا تھا، اس آرٹیکل کے اندر بڑا عجیب مضمون لکھا تھا کہ مولویوں کی 5 خصوصیات، مولوی مطلب مولوی ہو، مولویات ہو، عالمات ہو، عالم ہو، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہوگی کہ کبھی کسی مولوی کے بارے میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ غریبی کی وجہ سے خودکشی کر کے وہ مر گئے۔ حالانکہ مولوی اور مولویات کی آمدنی عام لوگوں کے مقابلے میں اکثر کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ صبر اور وہ دلی سکون دیتا ہے کہ دوسرے پیسوں والوں کے پاس میں، بڑی بڑی ڈگریوں والوں کے پاس میں وہ سکون اور اطمینان نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في وعره اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين
وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء ومن سوء المنظر وفجاءة الموت. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا، ونعوذ بك من كل أمل يلهينا، ونعوذ بك من كل صاحب يردينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من إبليس وجنوده، ونعوذ بك من إبليس وجنوده، ونعوذ بك من أن تسد عنا وجهك يوم القيامة، ونعوذ بك من أن تسد عنا وجهك يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يقرؤون القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، اے اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے اور بندی ہیں. اے اللہ زندگی کے دن گزر رہے ہیں، اے اللہ ایک ایک دن ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، ایک ایک دن ہمیں قریب موت قبر سے قریب کر رہا ہے. اے اللہ ہماری زندگیاں غفلت میں گزر رہی ہے. اے اللہ آج تک ہم نے آپ کو پہچانا نہیں، اے اللہ آج تک ہم نے آپ کو پہچانا نہیں. اے اللہ آپ کی طرف سے جیسا مطالبہ تھا ویسے ہم اعمال نہیں کر سکے. اے اللہ ہم آپ کو چاہنے کے بجائے دنیا والوں کو چاہنے میں لگ گئے، اعمال پر عمل کرنے کے بجائے دنیا کے کاموں کے اندر لگ گئے. اے اللہ آپ ہمیں روزی بھی دیتے رہے، اے اللہ ہم گناہ کرتے رہے آپ ہمیں روزی دیتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے آپ ہمیں صحت دیتے رہے، ہم گناہ کرتے رہے آپ ہمیں ہر طرح کی عافیت دیتے رہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ دن میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، رات میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے، بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، جوانی کے گناہوں کو معاف فرما دے، بڑھاپے کے گناہوں کو معاف فرما دے، جاہی گناہوں کو معاف فرما دے، باہی گناہوں کو معاف فرما دے. گناہوں کے دلدل سے نکال دے، ہمیں طاعات کی سڑکوں کے اوپر ڈال دے.
طاعت کی سڑکوں کے اوپر ڈال دے۔ اے اللہ کتنی مبارک مجلس ہے، بخاری شریف کا ختم ہے۔ اے اللہ جو پڑھنے والیاں ہیں، اے اللہ ان کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جو طالب علم ہوتا ہے وہ آپ کو بہت پسند ہوتا ہے، دنیا کی مخلوق، سمندر کی مخلوق سارے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے، فرشتے اپنے پر ان کے نیچے بچھاتے ہیں۔ اے اللہ ایسی مبارک ہستیوں کی طفیل ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ معصوم بچے ہیں، ان معصوم بچوں کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ انبیاء بھی معصوم ہوتے ہیں، بچے بھی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کی دعائیں قبول ہوتی ہے، بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ان بچوں کی برکت سے ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو قبول فرما لے، ہم سب کے حالات کو درست فرما دے، ہمارے اعمال کو درست فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے آج دنیا کے حالات خراب ہیں، ہمارے گھروں کے حالات خراب ہیں، ہماری تجارت اور مسجدوں کے حالات خراب ہیں۔ اے اللہ ہمارے معاملات کو درست فرما دے، ہماری معاشرت کو درست فرما دے۔ اے اللہ ہمارے معاملات اور معاشرت کو درست فرما دے، ہمارے اخلاق کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق بنا دے، ہماری عبادتوں کے اندر روح اور جان پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما دے، پہاڑوں سے ٹکرانے والا ایمان نصیب فرما دے، ایسا ایمان نصیب فرما دے جس کے بعد کفر نہ ہو، ایسا ایمان نصیب فرما دے جس کے بعد نفاق نہ ہو۔ اے اللہ ایسی ترقی نصیب فرما دے جس کے بعد تنزلی نہ ہو۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ایسی عزت نصیب فرما دے جس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی صحت نصیب فرما دے جس کے بعد بیماری نہ ہو، ایسا علم نصیب فرما دے جس کے بعد جہالت نہ ہو، ایسی ہدایت نصیب فرما دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ اے اللہ ایسی ہدایت نصیب فرما دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ گمراہی کا زمانہ ہے، چاروں طرف گمراہی کے مظاہر ہے۔ اے اللہ کبھی کسی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے، کبھی نمازیں ضائع ہو جاتی ہے، کبھی پاک دامنی ضائع ہو جاتی ہے، کبھی پردے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کبھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کبھی نیک ماحول اور معاشرہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ آپ جسے قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور آپ جسے دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا۔ عافیت کے ساتھ ہمیں اپنے رحمت سے قریب فرما دے۔ اے اللہ آپ جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور آپ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ عافیت کے ساتھ ہمیں ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ آپ کی رحمت کو، ہمیں آپ کی رحمت تک پہنچنے کے لیے بہت واسطوں کی ضرورت ہے، اور آپ کی رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ عافیت کے ساتھ آپ کی رحمت کو ہم تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہم آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں لیکن چھوٹے بچے سے بھی زیادہ کمزور ہے، ہم ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم دین کا ہاتھ پکڑتے ہیں لیکن اتنے کمزور ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بازار میں جاتے ہیں دین ہم سے چھوٹ جاتا ہے، تنہائیوں میں جاتے ہیں دین ہم سے چھوٹ جاتا ہے، پاک دامنی کی بات آتی ہے ہم سے دین چھوٹ جاتا ہے۔ اے اللہ ہم آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کمزور ہے۔ اے اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لے، آپ بہت طاقتور ہے، آپ جب پکڑیں گے تو پھر کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اے اللہ آپ نے اگر پکڑ لیا تو پھر کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اے اللہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمیں چلنا سکھا دے، ہمیں بولنا سکھا دے، ہمیں علم سیکھنا سکھا دے، سکھانا سکھا دے، تعلیم اور تعلم سکھا دے، تبلیغ اور دعوت سکھا دے، عبادت اور معاشرت سکھا دے۔ اے اللہ ہم نے آپ کے حقوق بھی ضائع کیے ہیں، تیرے بندے اور بندیوں کے حقوق بھی ضائع کیے ہیں۔ اے اللہ ہم نے آپ کے جو حقوق ضائع کیے ہیں عافیت کے ساتھ تو ہمیں معاف فرما دے، اور تیرے جن بندے اور بندیوں کے حقوق ضائع کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور اگر ہماری غلطی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے تیرے بندے اور بندیوں کے ایسے حقوق ضائع ہوئے ہو جس کی تلافی کی اب کوئی شکل ہمارے پاس میں نہیں ہے، تو میرے مولا آپ ہمارے کفیل بن جائیے، اور ہمارے کفیل بن کے ان حقوق کو ادا کر دیجئے اور ہمیں ان حقوق سے بری فرما دیجئے۔ اے اللہ کل قیامت کے میدان جب آئے گا تو ترازو رکھے جائیں گے، دنیا کے حقوق لائے جائیں گے، ہماری 700 مقبول نمازیں ایک غیبت کی وجہ سے ہم کو دینی پڑ جائے گی،
پوری زندگی میں ایک مقبول نماز بھی اگر ہم کو مل جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ ایسی 700 مقبول نماز صرف ایک غیبت کی بنیاد پر دے دینی پڑے گی۔ ہماری تو پوری زندگیاں حسد سے بھری ہوئی ہے، بغض اور کینہ سے بھری ہوئی ہے، حقوق تلفی سے بھری ہوئی ہے، غیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ نہ جانے ہم کسی پہ بہتان لگا لیتے ہیں، کسی کے ساتھ بدگمانی کر لیتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے بندے اور بندیوں کے حقوق ضائع کر لیتے ہیں۔ اے اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ اگر یہاں پہ معافی نہیں ہوئی تو وہاں تو ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا۔ اے اللہ جن بندے اور بندیوں کے حقوق معاف کرانے کے ہمارے پاس میں کوئی سبیل نہیں ہے، تلافی کا کوئی امکان نہیں ہے، اے اللہ آپ ہماری طرف سے کفیل بن جائیے اور ان حقوق کو ادا کر دیجئے اور ہمیں بری فرما دیجئے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن کی جتنی دعائیں مانگی ہے وہ تمام دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرما لے، اور اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے عافیت کے ساتھ نجات نصیب فرما دے، ہم سب کو نجات نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم آپ کو اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، آپ کو رحمان کہہ کر پکارتے ہیں، آپ کو رحیم کہہ کر پکارتے ہیں، آپ کو ان تمام ناموں سے پکارتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور ہم نہیں جانتے۔ اے اللہ ان تمام مبارک ناموں کی برکت سے ہم سب کے حالات کو درست فرما دے۔ ان تمام ناموں کی برکت سے اس مجمع میں جو بھی بیٹھا ہوا ہے، جو بھی بیٹھی ہوئی ہے، جہاں جہاں تک بعد میں یہ آواز پہنچے گی، اس میں جو پریشان حال ہو عافیت کے ساتھ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہو عافیت کے ساتھ ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما دے، جو غریب ہو عافیت کے ساتھ ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما دے، جو بغیر نکاح کے ہے عافیت کے ساتھ ان کے لیے مناسب جوڑوں کا انتظام فرما دے، جن کی شادیاں ہو چکی ہے میاں بیوی میں تناؤ اور جھگڑے ہیں میاں بیوی میں محبت اور اتفاق پیدا فرما دے، جن کی شادیاں ہو چکی ہے بچے نہیں ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما دے، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کی نافرمان اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، ان کی نافرمان اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، اور جس کے دل میں جو جائز مقاصد ہے عافیت کے ساتھ ان کے جائز مقاصد کو آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے اور بندیاں جانتی ہے، عافیت کے ساتھ ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ اے اللہ حسد سے ہماری حفاظت فرما دے، بغض اور کینہ سے ہماری حفاظت فرما دے، بد نظری سے ہماری حفاظت فرما دے، بدگمانی سے ہماری حفاظت فرما دے، بد نگاہی سے ہماری حفاظت فرما دے، بد زبانی سے ہماری حفاظت فرما دے، بد مزاجی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ایسا بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما کہ آپ ہمیں پسند کر لیں، ایسا بن کر جینے کی توفیق نصیب فرما کہ آپ ہمیں پسند کر لیں، اور جب ہم مر کر آپ کے پاس میں آئے تو ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہے ہیں۔ اے اللہ ایک صحابی کا انتقال ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ یہ میرا امتی ہے اور تیرا بندہ ہے، اے اللہ اس نے پوری زندگی وفاداری کے ساتھ میں وقت گزارا ہے، یہ جب تیرے پاس میں آئے تو اس کے ہنسنے سے پہلے تو ہنس کر اس سے ملاقات کرنا، اے اللہ تو ہنس کر اس سے ملاقات کرنا۔ اے اللہ یہی دعا ہم سب کے لیے قبول فرما لے، یہی دعا ہم سب کے لیے قبول فرما لے، یہی دعا ہم سب کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اس مجلس میں جس کرم سے آپ نے ہم سب کو یہاں پہ جمع فرمایا ہے، اپنے اسی کرم سے جنت الفردوس میں قیامت تک آنے والی ہماری ساری نسلوں کے ساتھ ہم سب کو جمع فرما دیں۔ قیامت تک آنے والی وہ ہماری نسلوں کے اندر کوئی ملحد پیدا نہ ہو، کوئی فاسق اور فاجر پیدا نہ ہو، کوئی بدعتی اور ملحد پیدا نہ ہو، کوئی گنہگار پیدا نہ ہو، اس کی غیب سے صورت اور شکلیں پیدا فرما دے۔ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے اندر بڑے بڑے حفاظ پیدا ہو، علماء اور مفتیان کرام پیدا ہو، مجاہدین اور دعات اور مبلغین پیدا ہو، تیری معرفت رکھنے والے بندے اور بندیاں پیدا ہو، اس کی غیب سے صورت اور شکل پیدا فرما دے۔ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ بچپن میں انہوں نے ہمیں محبت سے پالا، اے اللہ اب ان کو رحم کی ضرورت ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے، ہمیں ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آنے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے، ان کی خدمت اور اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، ان کی خدمت اور اطاعت کو اپنی سعادت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہماری دادی کو صحت اور شفا نصیب فرما دے، ان کے بڑھاپے کے اوپر رحم فرما دے، ان کے بڑھاپے کے اوپر رحم فرما دے،
اور ہمارے جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، ہمارے جو اساتذہ ہیں، ہمارے جو علماء کرام ہیں، عافیت کے ساتھ، اور جو ہمارے بھائی بہن اسلام کی حالت میں دنیا سے گئے ہو، عافیت کے ساتھ ان تمام کے قبروں کو نور سے منور فرما دے، کروٹوں ان کو آرام نصیب فرما دے، دنیا کی جنت سے بہترین جنتیں انہیں نصیب فرما دے، دنیا کے حالات سے بہترین حالات انہیں نصیب فرما دے، دنیا کی خوشیوں سے بہترین خوشیاں انہیں نصیب فرما دے، آپ کے قرب کے اندر بہترین سے بہترین منزلیں اور جگہ ان کو نصیب فرما دے، مقعد صدق میں ان کو جگہ نصیب فرما دے، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ 2 منٹ کا میں وقت دیتا ہوں، جس کو جو مانگنا ہو وہ مانگ لے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔